باب الحرص علی الحدیث، باب حدیث کے لیے حرص کرنا، یعنی حدیث کا شوق رکھنا، حدیث کو جاننے، اس کو سیکھنے، اس کو سمجھنے کا شوق ہونا. اور حدیث سے مراد یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره انه قال قيل يا رسول الله، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، من اسعد الناس، کون زیادہ خوش قسمت ہیں لوگوں میں سے، بشفاعتک، آپ کی شفاعت کے ساتھ، یعنی آپ کی شفاعت کس کو نصیب ہوگی یوم القیامت، قیامت کے دن. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد ظننت، میں سمجھتا تھا، یا ابا ہریرہ، کہ اے ابو ہریرہ، اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد، کہ نہ پوچھے گا اس بات کے بارے میں کوئی بھی، یعنی میں سمجھتا تھا کہ یہ سوال مجھ سے کوئی نہیں کرے گا، اول من کا، تجھ سے پہلے، یعنی میں سمجھتا تھا کہ کوئی نہیں پوچھے گا مجھ سے یہ بات تجھ سے پہلے. کس سے پہلے؟ ابو ہریرہ. یعنی مجھے پتا تھا یہ بات تم ہی پوچھو گے، یعنی میرا اندازہ تھا کہ یہ سوال تم ہی کرو گے. حالانکہ صحابہ تو بہت سے تھے، سیکھنے والے بھی بہت تھے، لیکن سب برابر نہیں ہوتے. لما رأیت من حرصک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ کوئی غیب کا علم جانتے تھے، تو فرمایا کہ جو میں تیری حرص دیکھتا تھا، رأیت، میں نے دیکھی، من حرصک، تیری حرص، تیرا شوق، کس پر؟ علی الحدیث، حدیث پر. یعنی حدیث کے بارے میں تو جتنا شوقین ہے، جتنا حریص ہے، جتنا جاننا چاہتا ہے، اس بنا پر میں سمجھتا تھا کہ ایسا سوال تم ہی کرو گے. پھر آپ نے جواب دیا. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپریشیٹ کیا، ان کو انکریج کیا. اسعد الناس، سب سے زیادہ خوش قسمت لوگوں میں سے، سعد، سعید، خوش قسمت کو کہتے ہیں نا، بشفاعتی، میری شفاعت کے ساتھ، یعنی جس کو میری شفاعت نصیب ہوگی یوم القیامتی، قیامت کے دن، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، خالصا من قلبہ، خالص کر کے اپنے دل میں، او نفسہ، اپنے جی میں، یعنی اپنے نفس، اپنے دل میں، اپنے ساتھ خلوص برتتے ہوئے. قلب یا نفس کا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ خالصتاً جو لا الہ الا اللہ دل کی یکسوئی کے ساتھ پڑھے گا، اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی، خواہ وہ آگ میں بھی جا چکا ہو، وہاں سے بھی نکال کے لے آیا جائے گا، جیسے کہ وہ پیچھے حدیث پڑھ چکے ہیں جنت کے نہر پہ ڈالنے والی.